پڑھ چکے ہیں کہ جی پراسپیکٹنگ کیا ہوتی ہے, وہ کیسے کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے ایکسپلوریشن کے طریقے کیا ہوتے ہیں. ایک بڑا ڈسٹرکٹ لیول, پروونس لیول ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ڈسٹرکٹ لیولز ہوتے ہیں, پھر آپ کے پراسپیکٹ ایکسپلوریشن زونز ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ آپ ایک جس ٹائم لیزنگ کرتے ہیں کسی ایریا میں, آپ کو پتہ لگا کہ وہاں پہ کوئی کموڈٹی ہو سکتی ہے, تو اس کموڈٹی کو سرچ کرنے کے لیے آپ جیولوجیکل میپنگ بھی کرتے ہیں, وہاں پہ جیو فزیکل بھی کرتے ہیں, ریموٹ سینسنگ بھی کرتے ہیں. وہ ساری ٹیکنیکس ہم نے پڑھی کہ ریکانیسنس میں آپ کیا کرتے ہیں. اس کے بعد جس ٹائم ایریا ڈیفائن ہو جاتا ہے تو اس میں سے جو فائنل ہوتا ہے وہ آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہے جیو کیمسٹری کی, ٹھیک ہے. جیو کیمسٹری آپ کو بتاتا ہے کہ ایک تو جو اور آپ کو مل گئی ہے اس کی گریڈنگ کیا ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈلی یہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اگر سب سرفیس میں ہے, ٹھیک ہے. آج کا جو ہم چیپٹر پڑھیں گے اس میں بیسیکلی جیو کیمسٹری جو یوز ہو رہی ہے وہ اور کی گریڈنگ کے لیے اتنی نہیں یوز ہو رہی, وہ یوز ہو رہی ہے ایکسپلوریشن کے لیے, ٹھیک ہے. ایکسپلوریشن پرپسز میں جیسے ہم میپنگ کر رہے ہیں یا جیو فزیکل اکوپمنٹ یوز کر رہے ہیں, اسی طرح جو جیو کیمسٹری یوز کی جاتی ہے وہ یوز کی جا رہی ہے. یہاں پہ جو ٹیکنیکس بتائی گئی ہیں وہ اس لیے یہ کی گئی ہیں کہ آپ ایک سب سرفیس میں ایک ڈیپ سیٹڈ اور باڈی ہے تو اس کو آپ جیو کیمسٹری کے تھرو آپ کس طرح کون کون سی ٹیکنیکس یوز کر کے آپ اسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ سب کو پتا ہے کہ جیو مینز ارتھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جیو کیمسٹری ارتھ کی کیمسٹری. اگر آپ راک سیمپلز کی کیمسٹری کر رہے ہیں تو وہ جیو کیمسٹری ہوگی, ٹھیک ہے. اگر آپ واٹر کی سیمپل کر رہے ہیں تو وہ آپ کے پاس ہائیڈرو کیمسٹری ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے, یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیمیکل ایلیمنٹس جو ہیں کسی ویسینٹی میں, ٹھیک ہے, کسی منرل ڈپازٹ کے along, اس کی انریچمنٹ یا اس کی ڈپلیشن کہتے ہیں اس کا ختم ہونے کو, ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی وہ یہی بتا رہا ہوتا ہے کہ جس ٹائم آپ سیمپل لیتے ہیں اس کی جیو کیمسٹری کرتے ہیں تو وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس میں کون کون سے ایلیمنٹس ہیں اور ان کی کوانٹٹی کتنی ہے, ٹھیک ہے, ان کی پرسنٹیج کتنی ہے. اگر آپ راک سیمپل کریں گے تو وہ mg/kg ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کا یونٹ جو ہوتا ہے نا کہ کتنے ملی گرام آپ کے پاس, اس کے لیے جو ہے وہ آپ میجر ایلیمنٹس کا بھی کرتے ہیں. پھر اگر آپ ٹریس ایلیمنٹس میں انٹرسٹڈ ہیں تو ٹریس ایلیمنٹس میں یہ آپ کے پاس جو مائنر آ جاتے ہیں جیسا سلور ہو گیا, گولڈ وغیرہ ہو گیا. میجر ایلیمنٹس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس آئرن آ جاتا ہے, نکل آ جاتا ہے, کرومیم آ جاتا ہے, کوبالٹ آ جاتا ہے, المونیم وغیرہ آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تقریباً 12 ایک ہیں وہ, صحیح ہے. تو اگر آپ سمپلی ان میٹلز میں انٹرسٹڈ ہیں تو پھر آپ میجر ایلیمنٹس کا کریں گے. اور اگر آپ گولڈ وغیرہ میں آپ اکنامک وہ جو کہہ سکتے ہیں جیولری ٹائپ کے جو منرلس ہیں ان کا اسٹڈی کر رہے ہوں گے تو وہ اس کے لیے پھر آپ کو ٹریس ایلیمنٹس چاہیے ہوں گے. پھر چاہے آپ یورینیم کا کر رہے ہیں یا پھر آپ گولڈ کا کر رہے ہیں, سلور کا کر رہے ہیں, پلیٹیم وغیرہ کا کر رہے ہیں, ٹھیک. تو یہ بیسیکلی یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس ایریا میں جہاں سے آپ نے سیمپل لیا ہے تو وہاں پہ وہ منرل کی انریچمنٹ ہو رہی ہے, یعنی وہ جو آئرن ہے, ہم اگزامپل کے طور پہ لیتے ہیں تو آئرن وہاں پہ انکریز کر رہا ہے یا پھر ڈیکریز کوانٹٹی میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو جو سیمپل کلیکشن اس کی جاتی ہے وہ سیمپل کلیکشن آپ راک کی بھی لیتے ہیں. اگر ہارڈ میٹیریل ہو وہاں پہ جیسے ہم کرومائٹ کے گئے تو وہاں پہ آپ کے پاس راکس مل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, الٹرا میفک راکس, ٹھیک. تو وہ راک کے سیمپل بھی آپ لے سکتے ہیں. ڈیبرس سوائل میں سے بھی, اگر آپ کسی سوائل میٹیریل میں گئے ہوئے ہیں, آپ کسی ایسے علاقے میں جہاں پہ سوائل ہے, جس طرح آپ یہ تربیلا والی سائڈ پہ جائیں تو آپ کے پاس میجرلی سوائل آپ کو ملتی ہے, ٹھیک. یا ویدرنگ پروفائل کے بھی اندر بھی دے سکتے ہیں اس کے سیمپل, جیسے گو سائنس وغیرہ ہو گیا اس میں سے, ٹھیک ہے. اسٹریم کے سیڈیمنٹس بھی لے سکتے ہیں, لیک کے سیڈیمنٹس بھی لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیک بیسیکلی آپ کو پتا ہے جتنی اسٹریمز ہوتی ہیں وہ جا کے آگے مکس ہوتی ہیں لیک میں, ٹھیک ہے. لیک ایک کسی بھی ایریا میں ایک چھوٹے سمندر کی طرح ایکٹ کرتا ہے, جس طرح تربیلا لیک ہے آپ کی, ٹھیک ہے. اس میں جتنی بھی آپ اس کے ارد گرد کی ویسینٹی کی جتنی بھی اسٹریمز ہیں ان کی ساری ٹریبیوٹریز وغیرہ مل کے مین چینل میں سے ہوتے ہوئے وہ آ کے اس کی انفلنگ کرتا ہے, ٹھیک. تو لیک میں سے اگر آپ اس کی سیمپلنگ کر رہے ہیں تو لیک میں سیمپلنگ سے آپ کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ قریب میں کون کون سی یہاں پہ منرل زونز ہو سکتے ہیں. تو اس کے تھرو آپ جو ہے پھر اس کو پھر فردر پھر بیک ریسرچ کرتے ہیں. بیک ریسرچ اس طرح کہ آپ پھر وہاں پر سے وہ جتنے اس کو ٹریبیوٹریز ہٹ کر رہی ہیں ان ساروں کو, یا مین اسٹریم جو ہٹ کر رہی ہیں ان کی آپ سیمپل لیتے ہیں. پھر اس کو آپ دیکھتے ہیں انالائز کر کے کہ ہاں کون سے والے میں سے. میں ڈرا کرتا ہوں ایک,
कि ये फॉर एग्जांपल आपके पास लेक होगी, पहले आपने इसके सैंपल लेके आपको पता लगा कि यार यहाँ पे कौन कौन से मेजर एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं, यूरेनियम मिल रहा है या आयरन मिल रहा है, ये कुछ भी मिल रहा है, ठीक। तो उसके बाद इसके जितनी इनफिलिंग यहाँ पर से मेन स्ट्रीम्स की आ रही हैं, आप उनको जाके स्टडी करेंगे, इसका भी सैंपल है, इसका भी और इसका भी। फिर उससे आपको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पे आपके पास जो है इसमें फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास ये सारे का सारा इस सॉफ्टवेयर का मुझे इसलिए थोड़ा इशू है कि ये सारे का इसमें उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आपके पास अगर 1 2 3 कर देते हैं तो हम कहते हैं कि जो स्ट्रीम नंबर 1 थी उसमें से आपके पास जो है वो एलिमेंट की क्वांटिटी जो है जो आपके पास रिक्वायर्ड आपके जो डिजायरेबल मिनरलाइजेशन थी वो आपके पास स्ट्रीम नंबर 1 में से आ रही है। फिर स्ट्रीम नंबर 1 को आप फिर ट्रेस बैक करते हैं, ठीक है। रिकॉनेसेंस सर्वे जब आप कर रहे होंगे तो आप किलोमीटर की जो एरियल किलोमीटर है, ठीक है, तो उसके अलोंग नहीं है, ठीक है, अलोंग द स्ट्रीम किलोमीटर नहीं, जबकि एरियल किलोमीटर आप देखेंगे कि उसमें से आप सैंपल लेते हैं, ठीक है। आगे जिस टाइम हम फर्दर पढ़ेंगे स्ट्रीम सैम्पलिंग का तो उसमें वो तफसील से उसने लिखा हुआ है कि आप किस तरह सैंपल लेते हैं, ठीक। मतलब उसके 5 सैंपल लिए जाते हैं, स्ट्रीम बैंक से भी लिए जाते हैं और स्ट्रीम के भी उसके दोनों एंड्स पे भी और मिड में से भी लिया जाता है, ठीक। तो वो आप ट्रेस बैक इसे किलोमीटर की रेंज पे करते हैं। तो उसके बाद जो है वो फर्दर जो आपको जोन जब मिलते हैं कि यार यहाँ इस जोन तक आया, इस जोन से पीछे नहीं है, तो ये जो किया जाता है सर्वे ये किए जाते हैं और अपस्ट्रीम में, समझ आई। ताकि उससे आप ये करते हैं ट्रेस बैक करके आप जो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जोन है उस तक आप पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो आप स्ट्रीम सेडिमेंट्स के, लेक के सेडिमेंट्स के थ्रू भी, ग्राउंड वाटर के भी, क्योंकि अभी हम जो आज का टॉपिक एक पढ़ेंगे उसमें वो उसने बताया हुआ हॉलोज का, ठीक है, जो प्राइमरी डिप्लीशन होती है, ये वाला जो, तो डिस्पर्शन जो होती है वो एक और बॉडी होती है, तो उसमें से जो है वो रेडिएशन होती है। रेडिएशन से मुराद ये कि रेडिएशन वाली रेडिएशन नहीं, वो जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अपने, वो जो है वो फर्दर जो है वो उसके गिर्द एक हाला सा बना देते हैं। तो वो हॉलोज जो होते हैं वो सेकेंडरी जो हॉलोज होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू ग्राउंड वाटर, ठीक। तो ग्राउंड वाटर की भी आप अगर एनालिसिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे सब सरफेस में कौन सी आपके पास मिनरलाइजेशन हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा जो वाटर जो वेपर्स होते हैं, ठीक, जो सॉइल के वेपर्स होते हैं, उसके अलावा जो है कोई प्लांट्स के जो ग्रास के वेपर्स होते हैं, उसके अंदर भी आपको ये चांसेस मिलते हैं कि आप उसकी स्टडी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि सब सरफेस में वहाँ पे कौन सी मिनरलाइजेशन हो सकती है। फिर वेजिटेशन भी, क्योंकि डिफरेंट, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था वैसे ही बातों में कि डिफरेंट जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो नेचुरली ग्रो करते हैं, ठीक। उसके अलावा जो लिविंग बीइंग्स हैं, जिस तरह बाज़ एनिमल्स हैं वो डिफरेंट उनकी खुराक जो है वो उससे रिलेटेड होती है, तो उनकी हैबिटेंट्स के अकॉर्डिंगली भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ सब सरफेस में कौन से मिनरल हो सकते हैं, तो ये उसकी एक इंडिकेटिव होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो केमिकल नॉर्मली क्या होती है, नॉर्मली ये होती है कि जो एक नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है, जो उस एरिया में आप एक बैकग्राउंड स्टडी करते हैं, तो बैकग्राउंड का ये होता है कि जनरली वहाँ पे आयरन की कितनी क्वांटिटी आ रही है, एल्युमिनियम की कितनी, क्योंकि ये अबंडेंट एलिमेंट्स है ना आपके पास, तो इसीलिए इन्हें मेजर एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो ये अबंडेंस में आपके पास होता है, तो एक जनरल ट्रेंड जो है इनका क्या चल रहा है और उसके अकॉर्डिंगली अगर वहाँ पे कोई मिनरलाइजेशन जोन है तो ऑब्वियसली वो फिर एनॉमली में आएगा, ठीक है। तो वो बेसिकली आपको बता रहा होता है कि नियर सरफेस या डीप सीटेड हिडन जो मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं उनके बारे में ये आपको एनॉमली जो है ये बता रही होती है, ठीक है। तो जियोकेमिकल सैंपलिंग के लिए ये जो चंद फैक्टर्स हैं इनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जो नेचुरल फैक्टर हैं। एक तो मोबिलिटी पावर ऑफ एलिमेंट्स इन फिजिकल एंड केमिकल मिलियो में, ठीक है।
मोबिलिटी पावर ये कि जो हम आगे पढ़ेंगे ये इसका एलिमेंटल डिस्पर्शन में वो यही कि वो जिस टाइम नीचे और बॉडी होती है तो और बॉडी के साथ जो बाद में लेटर ऑन जो हाइड्रोथर्मल फ्लूइड मूव करते हैं तो वो जितना पोरस मटेरियल होगा तो उतना वो ज़्यादा जो है वो उसमें सर्कुलेट कर जाते हैं, ठीक है। तो वो उनकी मोबिलिटी पावर ऑफ द एलिमेंट की कोई एलिमेंट जो है वो कितना अपने सोर्स से मूव करता है। फिर सेकेंडली ये कि डेप्थ ऑफ प्राइमरी मिनरलाइजेशन, जो प्राइमरी मिनरलाइजेशन है, जो पेरेंट मिनरलाइजेशन है, उसकी डेप्थ कितनी है, या वो शैलो है या वो डीपर है, ठीक है। वेट और ड्राई ट्रॉपिकल कंडीशंस में डिफरेंट होती है कंडीशंस, ठीक। शेप और साइज ऑफ द मिनरलाइजेशन ये भी मैटर करती है। परमेबिलिटी, पोरोसिटी, मिनरलॉजिकल कंपोजिशन ऑफ द होस्ट रॉक, जिसमें वो मौजूद है उसकी पोरोसिटी परमेबिलिटी, क्योंकि जितना उसकी पोरोसिटी परमेबिलिटी ज़्यादा होगी उतना ये जो डिस्पर्शन होती है ये उतनी ज़्यादा दूर तक उसका होलो बनेगा, ठीक है। तो लोकल और रीजनल टोपोग्राफी वहाँ पे क्या है, अगर जैसे आपको क्रोमाइट देखने हैं तो क्रोमाइट जो है वो सबडक्शन बेल्ट्स के अलॉन्ग मिलते हैं, ठीक है। तो वो सबडक्शन जोन्स के अलॉन्ग आपको उनको स्टडी करेंगे। प्लेसर डिपॉजिट, या फिर आपने जेमस्टोन देखने हैं तो जेमस्टोन ऑब्वियसली मेटामॉर्फिक जोन्स में आपको मिलते हैं। तो वो उसकी टोपोग्राफी और रीजनल जो जियोलॉजी है, जो स्ट्रक्चर है, वो भी आपने देखना पड़ता है। हाइड्रोलॉजिक रिजीम के वहाँ पे जो स्ट्रीम्स का कैसा सिस्टम है, ठीक, क्योंकि अगर आपने स्ट्रीम एनालिसिस के थ्रू आपने ट्रेस बैक करना है तो स्ट्रीम सिस्टम कैसा है, ग्राउंड वाटर की जो है वो कितनी डेप्थ पे मिलता है और उसके अंदर उसकी जियो केमिस्ट्री कैसी है, हाइड्रोकेमिस्ट्री सॉरी। तो वेदर प्रोफाइल जो है उसकी नेचर कैसी है, हाईली वेदर्ड है या लो वेदर्ड है, ठीक। टेक्टोनिक मूवमेंट्स हो गए, सैम्पलिंग मीडियम, और आपके पास डेंसिटी हो गया, प्रिसीजन एक्यूरेसी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, जो आप बाद में सैंपल लेके उसके ऊपर एनालाइज कर रहे हैं तो उसमें आपने जो है वो कितने जो है एरर प्रूफ आपने उसके एनालिसिस किया है। ये सारी चीज़ें जो है ये डिपेंड करती हैं कंपोजिट फाइनल रिजल्ट्स में, ठीक। क्योंकि आप इसकी बेस पे, जियो केमिस्ट्री की बेस पे आप डिफाइन करते हैं कि नीचे सब सरफेस में अगर क्वांटिटी है तो उसकी ग्रेडिंग कितनी है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को आपने इनकॉर्पोरेट रखना होता है, और साथ में ये है कि उसके जितने एरर लेस हो आपकी जो डेटा प्रोसेसिंग है। तो अब ये वन बाय वन आगे जो है जितनी ये इससे पॉइंट्स दिए हुए थे, वन बाय वन आगे जो है वो इसी में डिफाइन होता जाता है। तो एलिमेंटल डिस्पर्शन क्या होता है कि एक जो आपका नेचुरल जो सोर्स है, ठीक है, जो मिनरलाइजेशन डिपॉजिट है, उससे जो आउटवर्ड मूवमेंट होती है सर्टेन मेटेलिक एलिमेंट्स की, उसको कहा जाता है डिस्पर्शन, ठीक है। तो ये जो डिस्पर्शंस होते हैं ये एक जोन बनाते हैं, जैसे हालो कहा जाता है। जैसे एक मोमबत्ती होती है ना, वो जल रही होती है तो उसका एक स्फेरिकल उसका एक हॉलो होता है, ठीक है। जैसे उर्दू में भी हाला कहा जाता है कि रोशनी का हाला, ठीक। तो वो जो उसका हॉलो एक बनता है उसको कहा जाता है कि ये डिस्पर्शन जोन है उसके, ठीक। तो आया ये उसके अराउंड बनता है, जैसा ये यहाँ पे प्राइमरी डिस्पर्शन है, ये फिगर नंबर 1 में उसने बताया हुआ, ठीक। ये आपके पास प्राइमरी यहाँ पे और बॉडी है, उसके गिर्द जो है ये डिस्पर्शन जो है ये डॉटेड फॉर्म में जो उसके करीब होती है इसे प्राइमरी कहा जाता है। जो इससे फर्दर अवे होता है उसको सेकेंडरी डिस्पर्शन कहा जाता है, ठीक है। सेकेंडरी हॉलो भी कह सकते हैं आप उसको। तो ये जो डिस्पर्शन मेटेलिक वैल्यूज होती हैं, यहाँ पर से जिस टाइम आप सॉइल का सैंपल लेंगे तो उसमें जो है इसकी आपके पास क्वांटिटीज मिलेंगी। क्वांटिटीज जो है वो बैकग्राउंड से ज़्यादा होंगी लेकिन जो मेटेलिक जोन है उससे कम होगी ऑब्वियसली, ठीक है। इस चीज़ की समझ आइए कि उसकी जो क्वांटिटी आपके पास मेटेलिक ग्रेड मिल रहा है, मेटेलिक ग्रेड ऑब्वियसली क्योंकि वो उसी में से ही डिस्पर्स होके आया हुआ है, ठीक। तो उसकी जो ग्रेडिंग है वो ऑब्वियसली जो प्राइम आपके पास फुल ओर मिलती है उस ओर से उसकी ग्रेडिंग कम होगी, लेकिन जो बैकग्राउंड वैल्यूज हैं, बैकग्राउंड वैल्यू जो वहाँ पे नेचुरली ऑकरिंग आपके पास आयरन एल्युमिनियम वगैरह की जो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं उससे वो ऑब्वियसली ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसलिए ये एनॉमलस जोन बनेगा, सही है।
تو یہ جتنا اس سورس سے اوے ہوتا جاتا ہے تو یہ لاگریتھمکلی یہ اس کی جو ویلیوز ہیں وہ لو ہوتی جاتی ہیں، اور لو ہوتے ہوتے وہ بیک گراؤنڈ ویلیوز کے ساتھ جو ہے وہ مکس اپ ہو جاتی ہیں. تو بیک گراؤنڈ ویلیوز کا تو آپ کو ابھی آئیڈیا ہو گیا نا، بیک گراؤنڈ ویلیوز کیا ہوتی ہیں؟ بولے نا یار. سو گئے؟ یس سر، پتہ چل گیا. بیک گراؤنڈ ویلیوز وہ ہوتی ہیں جو نارملی وہاں پہ ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اس میں سے نارملس ویلیوز وہ ہوں گی جو آپ کے پاس جو ہے ایک آپ کے پاس فردر کوانٹٹی میں آپ کے پاس آ رہی ہیں، ٹھیک. تو یہ جو ہالوز ہوتے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی آپ جو ہے وہ ڈیپ سیٹڈ جو منرلائزیشن ہوتی ہے اس کا آپ کو ٹریسنگ مل جاتی ہے اس کے تھرو، ٹھیک ہے. تو یہ ان کی جو ویلیوز ہوتی ہیں یہ ہالوز کی، یہ کاپر جو اور ہے فگر نمبر 1 میں ہم کہتے ہیں اس کی جو ویلیوز ہیں اے کی، یہ بی ہو گیا اور یہ سی ہو گیا. اس اے کی ویلیوز بی سے کم ہوں گی لیکن سی سے زیادہ ہوں گی، ٹھیک ہے. تو یہ جتنا فردر اوے ہوتا جاتا ہے فرام دا پیرنٹ سورس اتنا یہ جو ہے یہ آپ کے پاس جو ہے اس کی ویلیوز کم ہوتے ہوتے یہ ڈپلیٹ کر جاتا ہے. اور جو سر بیک گراؤنڈ ویلیو یہ اے بی سی میں بیک گراؤنڈ ویلیوز کون سی تھی؟ سی آپ کے پاس بیک گراؤنڈ ویلیوز تھی. اور انومیز والی ویلیو؟ دیکھیں یہ آپ کے پاس میجر سورس ہے، ہم دوبارہ اے بی سی بنا دیتے ہیں. یہ اس کو اے کر دیتے ہیں جو آپ کے پاس اور باڈی ہے. یہ آپ کے پاس بی جو ہے ہالو ہے، ٹھیک ہے. جو اس کے تھرو جب ویدرنگ وغیرہ یا کیمیکل ویدرنگ جب واٹر گراؤنڈ واٹر اس میں سے موو کرتا ہے تو وہ ساتھ میں یا ایک جو پرائمری ہوتے ہیں نا آپ کے پاس، پرائمری بیسیکلی بنتے ہیں سنکرونس میں بنتے ہیں، ٹھیک ہے. جس ٹائم وہ اور باڈی وہاں پہ انٹروژن ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس جو پرائمری منرلائزیشن کا راک جو ہے وہ آپ کے پاس انٹروژنز ہوتی ہیں، میگما کے تھرو بنتے ہیں نا. اس کے بعد جو اس میں ہائیڈرو تھرمل فلوئڈ ہوتے ہیں وہ جو ہوسٹ راک ہوتا ہے اس کی پروسٹی اور پرمیبلٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ اس میں سے موو کرتے ہیں اور یہی ایلیمنٹ سے اٹھا کے ساتھ میں وہاں پہ ڈپازٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک. تو وہ ایک سرٹن ڈیپتھ تک، ایک سرٹن اس کی ایکسٹینشن تک وہ اس کا ایک ہالو بنا دیتے ہیں، صحیح ہے. پھر یہ آپ کے پاس سی جو ہے یہ آپ کے پاس ہوسٹ راک ہے، ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کے پاس بی جو ہے ہم نے ہالو بنا دیا، اور یہ آپ کے پاس اے جو ہے یہ آپ کے پاس اور باڈی یا انٹروژن آ گئی. تو اس بی کی ویلیوز کیونکہ جس ٹائم آپ سائل سروے کرتے ہیں، اب لازمی تو نہیں ہے آپ کے پاس جو اور باڈی ہے وہ میں بھی 1 کلومیٹر کی ڈیپتھ پہ ہو، ٹھیک. لیکن ہوسٹ باڈی اس کی جو جتنی پروسٹی اس کی ہوگی، جتنی پرمیبلٹی ہوگی، اتنا اس میں ہائیڈرو تھرمل فلوئڈ جو ہے وہ زیادہ ایکسٹینشن تک پھیلیں گے، ٹھیک. اور اس کی وجہ سے اس کا پرائمری ہولو یا سیکنڈری ہولو اتنا زیادہ ایکسٹینڈ کرتا ہے، صحیح ہو گیا. تو وہ اگر آپ اتنی ڈیپتھ تک وہ یہاں تک آپ سیمپل ایکوائر کر لیتے ہیں اور اس میں آپ کو ایلیمنٹس ملتے ہیں، وہ ایلیمنٹ آپ کے آبویسلی ان کی جو ویلیوز ہیں وہ ہوسٹ راک سے زیادہ ہوں گی، ٹھیک ہے. کیونکہ ان میں آپ کے پاس آئرن کے کنٹینٹ، ایلومینیم وغیرہ جو بھی آپ اسٹڈی کر رہے ہیں اس کی ویلیوز زیادہ ہوں گی، ٹھیک. تو آبویسلی ایک تو جو آپ کے پاس پیرنٹ اور ہے، تو پیرنٹ اور میں تو آپ کے پاس آبویسلی جو ہے یہاں پہ آپ کے پاس ہائی کوانٹٹیز آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ اس نے یہی کہا کہ جتنا وہ سورس کے قریب ہوگا اتنی اس میں ویلیوز زیادہ ہوں گی، اور جتنا سورس سے دور ہوتا جائے گا اتنی اس میں ویلیوز کم ہوتی جائیں گی، ٹھیک ہے. کرتے کرتے وہ کیا، وہ جو بیک گراؤنڈ جو ہوسٹ ویلیوز ہے، ہوسٹ راک کی ویلیوز ہیں، جو بیک گراؤنڈ ویلیوز ہیں ان کے ساتھ وہ ایکولائز ہو جائے گی. تو پرائمری ڈسپرشن ہالوز کیا ہوتے ہیں؟ 2 ٹائپ کے ہالوز ہوتے ہیں، ایک پرائمری ہوتا ہے، ایک سیکنڈری ہوتا ہے. پرائمری ہالوز وہ ہوتے ہیں جو آپ کے پاس ایکسپریشن دے رہے ہوتے ہیں الٹریشن کا اور زوننگ کا، ٹھیک ہے. اور یہ بیسیکلی آپ کے پاس بنتے ہیں جس ٹائم پہ وہ جو آپ کے پاس منرلائزیشن ہے وہ جس ٹائم بن رہی ہوتی ہے نا، تو اس کے سنکرونس میں یہ بن رہے ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کوئی انٹروژن ہوتی ہے تو انٹروژن کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ باؤنڈ ریئیکشن سیریز کے تھرو جو ہے اس میں کولنگ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک. تو اینڈ میں آپ کے پاس جو جتنا ریزیڈیو بچ جاتا ہے اسی میں سے وہ ہائیڈرو تھرمل فلوئڈس کے ساتھ جو ہے وہ سراؤنڈنگ راکس جو ہوتے ہیں اس میں وہ موو کرتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ تھوڑا جو ہے وہ وولیٹائل کنڈیشن میں ہوتا ہے تو وہ موبیلٹی اس میں زیادہ ہوتی ہے. تو جتنی وہ ہوسٹ راک میں پروسٹی پرمیبلٹی زیادہ ہوگی اتنا دور تک وہ ایکسٹینڈ کرے گا. تو اس میں ہالوز میں بعض دفعہ آپ کے پاس انریچمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور ڈپلیشن بھی ہو سکتی ہے سیورل ایلیمنٹس کی اس وجہ سے کہ اگر وہاں پہ دوبارہ ری سرکولیشن ہو اس کی ہائیڈرو تھرمل فلوئڈس کی تو آبویسلی ان کی انریچمنٹ ہو جائے گی. اور اگر وہاں پہ وہ اس کی نہیں ہوئی جبکہ کسی اس کی واٹر کی یا ایکویس میٹیریل کی وہاں پر سے موومنٹ ہوئی ہے تو وہ اس میں سے ساتھ میں روڈ آف کر کے ڈیزالو کر کے ساتھ میں لے جاتا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر دوبارہ اس میں جو ہے ری فلنگ ہوئی ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو ہائیڈرو تھرمل فلوئڈس کے ساتھ تو وہ پھر انریچمنٹ میں آئے گی. ٹھیک ہے. اگر ڈپلیشن میں آ رہی ہے سرٹن ایلیمنٹس کی تو وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی اس میں فردر جو ہے وہ ہائیڈرو تھرمل فلوئڈس کی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی اور وہ جتنے ایلیمنٹ آلریڈی ڈپازٹ تھے اس میں سے وہ چند ایک کو ساتھ میں ڈیزالو کر کے لے گیا. تو یہ جو اس کا سائز اور اس کی جو شیپ ہے جو ہالو کی پرائمری ہالو کی ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے جو آپ کا ہوسٹ راک ہوتا ہے اس کی کریکٹرائزیشن کے اوپر, اس کی لیتھولوجی کے اوپر کہ اس میں جو ہے مائکرو اسٹرکچرز ہیں اگر یا مائکرو فالٹنگ وغیرہ ہوئی ہے فریکچر ہوئے ہیں تو یا پھر اس میں آپ کے پاس پروسٹی پرمیبلٹی کی کنڈیشن کیسی ہے. تو جتنی پروسٹی پرمیبلٹی انکریز کرے گی اتنا ہالو کا فیس جو ہے اس کا جو سائز ہے وہ اتنا انکریز کرتا جائے گا. تو سیکنڈری کیا ہوتے ہیں؟ سیکنڈری یہ ہوتے ہیں کہ جو ریمننٹ آپ کے پاس منرلائزیشن رہ جاتی ہے لانگ آفٹر ڈیپوزیشن تو وہ کیمیکل فزیکل ویدرنگ کے ساتھ یا ری ڈسٹریبیوشن آف پرائمری پیٹرنز کے ساتھ وہ جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں کیمیکل ویدرنگ میں کیا آتا ہے آپ کے پاس؟ کیمیکل ویدرنگ میں آپ کے پاس ایلیمنٹل بریک ڈاؤن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ایک اور ٹرمینالوجی ہوتی ہے وہ میرے ذہن میں سے فی الحال نکل کی ہے کہ اگر اس کی جو ہے اس کے ایلیمنٹس میں بھی ویریشن نہ آ جائے تو اس کو کہا ہے ویدرنگ. ٹھیک ہے. اگر کوئی راک آیا ہے اس میں آپ جو ہے اس میں سائیکلک چینجز کی وجہ سے اب اس کے اوپر ویدرنگ وغیرہ ہو رہی ہے اس میں جو ہے انٹروژن ہو رہی ہے اس کی واٹر کی یا پھر کیمیکل کی تو اس کی وجہ سے اس کی اگر جو کیمسٹری ہے اس میں ویریشن آئے تو وہ پھر آپ کے پاس کیمیکل ویدرنگ ہوتی ہے. ٹھیک. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ابنڈنس آف واٹر آکسیجن یا کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے اس کی جو کیمسٹری ہے اس میں ویریشن آ سکتی ہے. سیکنڈری ڈسپرشن اس کے ساتھ بنتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی آپ کے پرائمری جو ہالوز ہے اس سے یہ آگے فردر آپ کے پاس ایک سیکنڈری ہالو بنتا ہے. اور اگر فزیکل ویدرنگ ہو اس کے اوپر تو فزیکل ویدرنگ کے ساتھ اس کی کیمسٹری میں ڈسٹربنس نہیں آتی. وہ سمپلی جو ہوتا ہے اس کو ڈس انٹیگریٹ کر کے جو آپ کے پاس مور ریزسٹنٹ آپ کے پاس کیمیکلی ریزسٹنٹ ایلیمنٹ ہوتے ہیں جس میں آپ کے پاس آکسائڈز وغیرہ آگے یا پھر نیٹو فارم آف گولڈ پلاٹینیم اور ڈائمنڈ وغیرہ تو یہ ان کو فزیکلی جو ہے ڈس انٹیگریٹ کر کے تو فردر آگے جو ہے ڈسپرس کر دیتا ہے. ٹھیک. تو یہ دیکھیے جیسے اس فگر میں اس نے بتایا ہوا ہے آپ کے پاس پرائمری منرلائزیشن جو ہے وہ سی زون میں آپ کے پاس بیڈ راک میں ہے. تو اس سے فردر جو C1 زون میں آپ کے پاس ریڈ کلر کے جو ڈاٹس ہیں یہ آپ کے پاس پرائمری ہالوز میں آتے ہیں. یہ پھر آگے جو فردر اوپر جو جا رہا ہے یہ آپ کے پاس سیکنڈری ہالوز میں آ رہے ہیں. سمجھ آئی؟ ہالوز یہی ہے کہ بیسیکلی اس کے جو ایلیمنٹ ہیں جو پراپر ایلیمنٹ ہیں اس کے کسی بھی منرلائزیشن اور کے وہ کتنی دور تک ڈسپرس ہوئے ہیں.
اس کے علاوہ ایک ہوتے ہیں پاس فائنڈر ایلیمنٹس. پاس فائنڈر ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی آپ کی جیو کیمسٹری پراسپیکٹنگ میں بڑے یوزیبل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. یہ بیسیکلی آپ کے پاس ریلیٹیولی موبائل زیادہ ہوتے ہیں. یہ انہی ایلیمنٹ ہوتے ہیں کہ یہ جس ٹائم آپ ان کی پرائمری یا سیکنڈری ہالوز کی جس ٹائم آپ جیو کیمسٹری کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے بعض جو ہوتے ہیں وہ مارکر ایلیمنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. مارکر ایلیمنٹ اس طرح کہ وہ آپ کے کسی اور کے ساتھ اسپیسیفائڈ ہوتے ہیں, ٹھیک. تو انہیں اگر آپ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو ان کی فائنڈنگ کی وجہ سے آپ اس اور کی اسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ نیچے سب سرفیس میں اگر آپ کے پاس زنک کی کوانٹٹی زیادہ ہے تو فلاں قسم کی اور ہوگی. یا آگے اس نے ایک ٹیبل دیا ہوا ہے جس میں ارسینک اگر آپ کے پاس فائنڈر ایلیمنٹ یہ ہے کہ کہیں پہ آپ کے پاس ارسینک کے کانٹینٹ زیادہ آ رہے ہیں تو وہ اس چیز کی ضامن ہوتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کے پاس جو ٹائپ آف ڈپوزیشن ہے اس میں گولڈ, سلور, کاپر, کوبالٹ, زنک کا اور اس کے علاوہ کمپلیکس سلفائڈس ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں بریلیم وغیرہ ہے تو آپ کے پاس ڈفرنٹ وینز وغیرہ آتی ہیں. مرکری ہے, زنک ہے تو وہ کاپر, زنک, لیڈ یہ ڈپازٹ شو کرے گا. میگنیز وغیرہ ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ پریمیم اور اے جی آپ کے پاس سلور وین ڈپازٹ بتا سکتے ہیں. پورفری کاپر ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. SO4 آپ کے پاس مل رہا ہے تو یہ سلفائڈ ڈپازٹس آف آل ٹائپ اس کی بتاتا ہے. SeV یا MO آپ کے پاس ملتا ہے تو یہ یورینیم سیڈیمنٹری ٹائپس وغیرہ کے انڈیکیٹو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی پاس فائنڈر ایلیمنٹ انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ مارکر ایلیمنٹس ہیں کہ اگر آپ کو یہ ہائی کوانٹٹی میں مل رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی تو وہ اس چیز کا آئیڈینٹیفائر ہوتا ہے کہ یہاں پہ سب سرفیس میں اس ٹائپ کی آپ کے پاس اور موجود ہو سکتی ہے. تو یہ جو ایلیمنٹ ہوتے ہیں یہ وہ کہتا ہے کہ ایزیلی آئیڈینٹیفائیبل ہوتے ہیں ایسا بارڈر ہولو کے طور پہ. یہ بالکل مارجن پہ آپ کے پاس جو ہولوز ہوتے ہیں نا اس کے بالکل مارجن پہ آپ کے پاس اراؤنڈ دا ڈپازٹ جو ہے یہ آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں. اور یہ ایزیلی اور سمپلر اور ان ایکسپینسو انالیٹیکل میتھڈ جس میں آپ کے پاس جو ہے جس طرح جیو کیمسٹری کو فردر آپ دیکھتے ہیں وہ ایٹامک ایبزارپشن اسپیکٹرومیٹری کے ساتھ دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس وہ ہوتے ہیں ریڈیومیٹرک ٹیکنیکس ہوتی ہیں وہ اس چیپٹر کے اینڈ پہ انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. تو وہ اس میں سے ان ایکسپینسو یہ کہ ریلیٹیولی آپ کے پاس جو ان ایکسپینسو ٹیکنیکس ہیں اس کے تھرو بھی آپ انہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. میجر ایلیمنٹس کی جس ٹائم آپ کر رہے ہوتے ہیں جیو کیمسٹری تو وہ اتنی ایکسپینسو نہیں ہوتی ایز کمپیئر جس ٹائم آپ ریڈیومیٹرک کر رہے ہیں یا پھر آپ گولڈ وغیرہ یا سلور کے ٹریس ایلیمنٹس کا کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس جو جیو کیمسٹری آپ کرتے ہیں وہ ریلیٹیولی ایکسپینسو ہوتی ہے. تو اس میں ایک کنڈیشن یہ ہے کہ پاس فائنڈر نیسیسٹیز میں کہ جو آپ ایلیمنٹ فائنڈ کر رہے ہیں اس کی اس کے ساتھ ایسوسیشن بھی ہو. جو پرائم کموڈٹی ہے جو پرائم اور ہے اس کے ساتھ اس کی ایسوسیشن بھی ہو, ٹھیک ہے. جیسے اس نے ایگزامپل کے طور پہ کہا کہ کاپر, نکل اور کرومیم جو ہے وہ پاس فائنڈر کے طور پہ کام کرتے ہیں. کس میں پی جی جو گروپ آپ کے پاس بنتا ہے نا پلاٹینیم پلیڈیم گروپ. تو اگر آپ کے پاس کاپر, نکل یا پھر آپ پی جی جو آپ کے پاس گروپ بن رہا ہے پلاٹینیم پلیڈیم کا اسے آپ اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی اسٹڈی کے لیے آپ کاپر کو, نکل کو اور کرومیم کو یوز کریں گے ایسا پاس فائنڈر ایلیمنٹ کے طور پہ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بعض ایلیمنٹ جو ہیں وہ ریڈیومیٹریکلی ڈکے کے ساتھ بھی آپ فائنڈ کر سکتے ہیں. جس طرح آپ جو ہے وہ ریڈن کو یوز کر سکتے ہیں ایسا پاس فائنڈر کے طور پہ ان یورینیم ڈپازٹس میں. تو یہ جو پاس فائنڈر ہوتے ہیں ایلیمنٹس یہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ سب سرفیس میں آپ کے پاس کون سی اور ہو سکتی ہے, یا آپ ریسیپروکلی آپ اسے ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ کون سی اور فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کون سے ایلیمنٹ کی آپ نے اسٹڈی کرنی, ٹھیک ہے. تو اس ایریا میں آپ سمپلی اگر آپ یورینیم کی اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں آل ٹائپس آف یورینیم تو پھر آرن, کاپر اور بی آئی اور ارسینک جو ہے ان کی آپ وہاں پہ ایلیمنٹس کی اسٹڈی صرف کروائیں گے. تو اگر وہ آپ کے پاس وہاں پہ ناملس آ رہی ہے وہاں پہ آپ کے پاس زیادہ آ رہی ہے اس کی کوانٹٹی تو اٹ مینس کہ یہاں سب سرفیس میں ہے. اور اگر وہ بیک گراؤنڈ ویلیوز کے ساتھ ہی میچ کر رہی ہیں تو اٹ مینس کہ وہ وہاں پہ شاید موجود نہ ہو.
ٹھیک ہے. پھر یہ فردر ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی ڈیپتھ کے اوپر بھی. تو بیک گراؤنڈ ویلیوز کیا ہوتی ہیں؟ بیک گراؤنڈ ویلیو جو ہوتی ہیں یہ آپ کو مسٹ فائنڈ کرنی پڑتی ہیں کسی بھی انالیسس سے پہلے. ٹھیک. جس طرح ہم میگنیٹک کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میگنیٹک کے لیے اور گریوٹی کے لیے آپ کو ایک بیس اسٹیشن رکھنا پڑتا ہے. بیس اسٹیشن کا سراسر مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ایریا میں جو جنرل ویلیو آ رہی ہے میگنیٹک کی یا گریوٹی کی وہ کتنی ہے. ٹھیک ہے. جس ٹائم آپ کو وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ فار ایگزامپل جیسا ہم کوہستان میں گئے تھے تو وہاں پہ جنرل جو آپ کے پاس ویلیو آ رہی ہیں وہ 50,000 کی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو 50,000 کی آپ کے پاس نارملی آئے گی. تو 50,000 جس ٹائم آپ وہاں پہ بیس اسٹیشن ایک رکھتے ہیں روڈ کے دور اپنا جو پراسپیکٹ زون ہے اس سے دور رکھتے ہیں آپ اس کو. ٹھیک ہے. نارمل جو ایریاز ہیں ان میں رکھ کے تو آپ ویلیوز دیکھتے ہیں تو فار ایگزامپل آپ کے پاس 51,000 آ رہی ہیں. تو 51,000 جو ہے وہ آپ کا بیس اسٹیشن آ جائے گا, اس کو آپ زیرو کر دیں گے. تو اس سے اوپر کی جتنی ویلیوز ہیں آپ کے پاس 54,000 آ رہی ہے یا 53,000 آ رہی ہے تو وہ آپ کے پاس نارملی ہے. ٹھیک ہے. تو جو بیک گراؤنڈ ویلیو جیو کیمسٹری میں ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ ایک جو نارمل وہاں پہ سوئل ہے اس میں آپ کے پاس آئرن کی, ایلومینیم کی, نکل وغیرہ کی ان کی جنرل ویلیوز کیا آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی بیس پہ آپ ایک تھریش ہولڈ ویلیو ڈیفائن کرتے ہیں. ٹھیک. تو اس سے ریلیٹیولی جتنی بھی ہائی ویلیوز ہوں گی آپ کے پاس بیک گراؤنڈ سے ریلیٹیولی وہ آپ کے پاس نارملس ویلیوز ہوں گی. تو اس کے جو آپ بیک گراؤنڈ ویلیوز کے لیے جو آپ سیمپل لے رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس نارملی جو ہوتے ہیں راک, سوائل, سیڈیمنٹس کے ہوتے ہیں یا پھر گراؤنڈ واٹر کے ہوں گے, وولٹائل میٹر کے ہوں گے, جس طرح آپ کے جو ہے وہ ویپرز وغیرہ آپ اگر اسٹڈی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ جس ٹائم ایلیمنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ بیک گراؤنڈ ویلیو ہر ایلیمنٹ کے لیے آپ چیک اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جس ٹائم جیو کیمسٹری کے لیے آپ ایٹامک ایبزارپشن میں بھی آپ اسے انٹروڈیوس کرتے ہیں تو وہ ایک جو ایٹامک ایبزارپشن اسپیکٹرومیٹری مشین ہے اس کی بھی اپنی ایک بیک گراؤنڈ ویلیوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کاپر کی اس نے ویلیوز بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ویلیوز اس نے سیٹ کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے آئرن کی سیٹ ہوتی ہیں, فلان چیز کی سیٹ ہوتی ہیں. اس کے اکارڈنگلی وہ دیکھتا ہے کہ آیا آپ کے جو اسٹینڈرڈ ویلیوز ہیں اس کے مطابق آپ کے سیمپل میں وہ ویلیوز جو ہیں وہ انکریز کر رہی ہیں یا ڈیکریز کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کے پاس ہوتا ہے بیک گراؤنڈ ویلیوز یہ موسٹلی جو ہے آپ کے ریکونیسنس سرویز میں آتا ہے کہ آپ اس ایریا میں ریکونیسنس کر کے آپ یہ چیک کریں کہ نارملی یہاں پہ ڈسٹریبیوشن آئرن کی کتنی ہے یا نکل وغیرہ یا کسی بھی ایلیمنٹ کی کیا آپ کے پاس وہ آ رہی ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس کی جو فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے, فریکوینسی ڈسٹریبیوشن بیسیکلی یہ کہا جاتا ہے کہ کون سے جو سیمپلز ہیں آپ کے پاس, فار ایگزامپل آپ کے پاس اس کا فردر جو گراف بنا رہے ہیں آپ کے, یہاں پہ آپ نے سیمپل نمبر رکھ دیا تو یہاں پہ آپ نے اس کی پرسنٹیج رکھ دی. ٹھیک ہے. سیمپل 1 میں آپ کے پاس یہ آ گیا, سیمپل 2, سیمپل 3, سیمپل 4. تو اس میں فریکوینسی کی ڈسٹریبیوشن یہ ہے کہ کسی بھی ایلیمنٹ کی کتنی فریکوینسی آ رہی ہے آپ کے پاس. فریکوینسی کہا جاتا ہے, آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کسی ایک سرٹن پوائنٹ پر سے ایک ایلیمنٹ جو ہے یا کوئی بھی ایک ویو ہے وہ کتنی دفعہ موو کی ہے, وہ اس کی فریکوینسی کو ڈیفائن کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کسی ایک سیمپل میں سے ایک ایلیمنٹ کتنی دفعہ وہ اپیئر ہوا ہے وہ اس کی فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. تو فریکوینسی ڈسٹریبیوشن پازیٹیولی سکیو کا مطلب یہ ہے کہ جس ٹائم اس کی سکیونیس دیکھی جاتی ہے, سکیونیس اگر وہ بالکل درمیان میں ہو تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ اسے بیل شیپ سکیونیس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس جو سکیونیس ہے یہ ایک بیل شیپ بنتی ہے, اگر یہ اس سائڈ پہ ہو تو یہ آپ کے پاس نیگیٹو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کی بیل جو ہے وہ آپ کے پاس فردر ہو اوے تو یہ آپ کے پاس جو ہے پازیٹیو سکیونیس کہا جاتا ہے اس کو اسٹیٹسٹیکل ٹرمینالوجی میں. یہ آپ کے پاس نارمل ہوتی ہے. ٹھیک. اگر پراپرلی سارے کے سارے آپ کے جو سیمپلز ہیں ان میں ایک پراپر ویلیوز آ رہی ہوں تو جس طرح پراپر ویلیو آ رہی ہو تو اس میں آپ کی جو ڈسٹریبیوشن ہوگی وہ نارمل ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اس کی. ٹھیک ہے. اور اگر اس کے سیمپلز کی ویلیو اگر فردر جس طرح سیمپل سائز انکریز کرتے جا رہے ہیں ان میں جو فردر جتنا آپ سورس کے قریب جا رہے ہیں تو آبویسلی اس میں آپ کے پاس ایلیمنٹ کی کوانٹٹی زیادہ آتی جائے گی. جتنی ایلیمنٹ کی کوانٹٹی زیادہ آتی جائے گی اتنے جو فردر ایلیمنٹ آپ کے پاس سیمپلز ہیں ان میں اس کی جو بیل شیپ ہے نا وہ ٹورڈز پازیٹیوٹی ہوگی. ٹھیک ہے.
یہ کل ہمیں سرفیزان نے ایس پی ایس ایس سافٹ ویئر پہ سکھایا تھا اور پڑھایا بھی تھا کہ کس طرح بناتے اور کیا کرتے. ٹھیک ہے. تو وہی اگر ان کی ڈسٹریبیوشن بتا رہا ہوتا ہے بیسیکلی کہ ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ انیشیل سیڈیمنٹس میں زیادہ ہے یا اگر آپ کو فردر جو آپ نے سیمپل لیے ہیں ان میں زیادہ ہے تو اس کے اکارڈنگلی جو ہے اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے نا وہ پازیٹیو یا نیگیٹو ہوتی ہے. تو ارتھمیٹک مین تو اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہوگی وہ موسٹلی جو ہوتی ہے آپ کے پاس جو آپ ریکانیسنس سروے میں یا بیک گراؤنڈ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو جتنے آپ سیمپل انکریز کرتے جائیں گے تو اسی طرح یہ آپ کے پاس زیادہ آپ کے پاس انفارمیشن جو ہے وہ پازیٹیو آتی جائے گی. ٹھیک ہے, پازیٹیو سکیونس کی طرف. ارتھمیٹک مین کیا ہوتا ہے؟ مین یہ ہوتا ہے کہ تمام ویلیو جتنی بھی آپ نے سیمپلز دی ہیں اس میں جتنی ویلیوز ہیں انہیں ایڈ اپ کر کے اس سے نمبر آف سیمپلز کے ساتھ آپ ڈیوائڈ کر دیں تو وہ آپ کے پاس مین ویلیو نکالتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے جو ارتھمیٹک مینز ہے اس میں ایک ایشو یہ آتا ہے کہ اگر چند ایک ویلیوز میں آپ کے پاس ہائی ویلیوز آ رہی ہیں, کوئی ناملیس ویلیو آ رہی ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ ساری کی ساری جو ہے جو مین فیکٹر ہے نا اس کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے. ٹھیک, بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے 4 سیمپل لیے, 2 میں آپ کے پاس 2 جمع 2 آ رہا ہے پلس آپ کے پاس 20 پلس 20 آ رہا ہے, تو اسے ڈیوائڈیڈ بائی 4 کریں گے تو ان 2 کی وجہ سے جو ہے نا ان 2 کے اوپر بھی افیکٹ پڑتا ہے. ٹھیک, تو جو نارمل اس کی جو مین ہوتا ہے اس کی وجہ سے اگر کوئی چند ایک آپ کے پاس سیمپل ایسے ہیں جس میں نارملیس ویلیوز آ رہی ہیں تو اس کی وجہ سے جو اس کا مین ہوتا ہے وہ تھوڑا ڈسٹرب ہو سکتا ہے. موڈ کیا ہوتا ہے؟ موڈ بیسیکلی وہ ہوتا ہے کہ جو فریکوینٹلی آپ کے پاس کوئی بھی چیز اپیئر ہو رہا ہو نا تو وہ اس کا موڈ ہوتا ہے. یہ مین میڈین موڈ کے بارے میں تو پتہ نا آپ کو, ایک سیریز ہے جیسے 1 2 2 3 5. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کا جو میڈین ہوگا وہ ایگزیکٹلی مڈل فگر ہوگی. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی جو مڈل فگر ہوتی ہے اسے آپ میڈین کہتے ہیں. مین کیا ہوتا ہے؟ ان ساروں کا سم اپ کر کے جو آپ ڈیوائڈ کریں گے, یا اب جس طرح آپ کے پاس کتنے ہیں 5 ہیں تو ان ساروں کو سم اپ کر کے آپ ڈیوائڈیڈ بائی 5 کریں گے تو آپ کے پاس مین آئے گا. ٹھیک ہے, موڈ کیا ہوتا ہے؟ موڈ یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کون سی جو آپ کے پاس ایلیمنٹ ہے یا کون سی کوانٹٹی ہے وہ ریپیٹڈلی میں آ رہی ہے. تو آپ کے پاس یہاں پہ 2 جو ہے وہ ریپیٹڈ میں آ رہا ہے, آپ کے پاس اس کی فریکوینسی 2 ہے, باقی 1 کی فریکوینسی 1 ہے, 3 کی فریکوینسی 1 ہے کہ 3 ایک دفعہ اپیئر ہوا ہے, 5 ایک دفعہ اپیئر ہوا ہے, 1 ایک دفعہ اپیئر ہوا ہے, لیکن 2 آپ کے پاس 2 دفعہ اپیئر ہوا ہے تو اس کا جو موڈ ہوگا وہ آپ کے پاس 2 ہوگا. ٹھیک ہے, لازمی نہیں کہ یہ مڈل ویلیو ہو کہ نہ ہو, جو میڈین ہوتی ہے وہ مڈل ویلیو ہوتی ہے آپ کے پاس. تھریش ہولڈ ویلیو کیا ہوتی ہے؟ تھریش ہولڈ ویلیو وہ ہوتی ہے کہ جہاں پر سے آپ کا جو بیک گراؤنڈ ویلیوز ہے نا اس کی جو پیک ویلیو ہوتی ہے اس کو تھریش ہولڈ ویلیو کہا جاتا ہے. جہاں پر سے آگے نارملیس ویلیو سٹارٹ ہوتی ہے, یہ پچھلے پہ ہے. تو یہ فگر 1 میں اس نے ایک ایگزامپل ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے, اس میں آپ کے پاس یہ ایک اور کی کاپر اور ہے, اس کی انٹروژن ہوئی ہے, اس کے گرد جو ہے آپ کے پاس ہولو ہے, پرائمری ہولو. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کے پاس جتنا یہ بلینک ایریا یہ آپ کے پاس بیک گراؤنڈ ویلیوز ہیں. ٹھیک, تو اس فگر جس ٹائم اس نے گراف بنایا تو گراف میں آپ کے پاس یہ دیکھیے کہ جہاں پر سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے ڈپلیشن زون, ڈسپرشن زون آپ کے پاس, وہاں پر سے آپ کے پاس جو ہے یہ تھریش ہولڈ ویلیوز سٹارٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ پیک کی آپ کے پاس جو بیک گراؤنڈ ویلیوز ہیں ان کی یہ پیک ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر سے چھوٹی موٹی پیکس وغیرہ سٹارٹ ہونی پڑ گئی, چھوٹی اناملی آپ کے پاس مل رہی ہے. فردر جس ٹائم آپ جو ہے ایک اناملس زون میں جہاں پہ اور کی باڈی پہ آپ آتے ہیں تو وہاں پہ اناملس زون میں آپ کے پاس یہ پیک بنتی ہے. ٹھیک ہے, تو جو آپ کے پاس موڈ ہم نے کیا کہا تھا؟ موڈ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس ریپیٹڈ فارم میں آپ کے پاس کوئی ایک فریکوینسی آ رہی ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی فریکوینسی ڈسٹریبیوشن اس نے یہاں پہ وہ گراف بنایا ہوا ہے. ٹھیک, تو اس میں سب سے زیادہ فریکوینسی جو ہے آپ کے پاس یہ 20 سے آگے, یہ آپ کے پاس اگر 30 کر دیتے ہیں
تو 30 to 40 کے درمیان جو ویلیوز ہیں وہ آپ کے پاس ریپیٹڈ فارم میں آ رہی ہیں. تو یہ جو 30 سے 40 کے درمیان جن سیمپلس میں آ رہے ہیں وہ آپ کے پاس وہ موڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بیک گراؤنڈ ویلیوز آپ کے پاس یہ آ رہی ہیں, اور تھریش ہولڈ ویلیوز وہ ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے جو میکسیمم آپ کے پاس پیک آ رہی تھی. ٹھیک ہے. تو کنسنٹریشن پارٹ پر ملین ہے. ٹھیک. تو آپ کے پاس یہ جو تھریش ہولڈ کی ویلیوز ہیں یہ 70 سے لے کے 100 تک آ رہی ہیں آپ کے پاس. یہ آپ کے پاس یہ جو تھریش ہولڈ کی ویلیوز ہیں, سمجھ آئی؟ بیک گراؤنڈ کی ویلیوز آپ کے پاس اپ ٹو 50 تک آ رہی ہیں اس کی کنسنٹریشن کی, پارٹ پر ملین کی. تو اگر سمجھ نہیں بھی آئی تو اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سمپلی جو ہے تھریش ہولڈ ویلیو, بیک گراؤنڈ ویلیوز وہ ہوتی ہیں جو جنرل وہاں پہ آئرن یا کسی بھی ایلیمنٹ کی ڈسپرشن کی, اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کی کتنی آپ کے پاس کوانٹٹی ہے, پارٹ پر ملین میں ہوگی یا ایم جی پر کے جی میں ہوگی آپ کے پاس. ٹھیک ہے. یا پھر ملی لیٹر پر لیٹر آپ کے پاس آ گئی. جی, جس ٹائم آپ ہائیڈرو کے آپ کر رہے ہوں گے تو وہ پر لیٹر میں آپ اسے ڈیفائن کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور تھریش ہولڈ ویلیو کیا ہوتی ہے؟ تھریش ہولڈ بیسیکلی آپ کے پاس جو میکسیمم ویلیو ہوتی ہے نا اس بیک گراؤنڈ ویلیوز کی, وہ اس کو کہا جاتا ہے تھریش ہولڈ ویلیوز. تو اس تھریش ہولڈ ویلیوز سے کوئی بھی سیمپل جو انکریز کرے گا وہ انوملس کہا جائے گا. تو فردر آ جاتا ہے اورینٹیشن سروے. اورینٹیشن سروے آ جاتا ہے ایک طرح کا ریکانیسنس سروے کی طرح. ٹھیک ہے. اس میں سمپلی آپ جو ہے ریجنل اس پہ آپ جا کے آپ کیونکہ جتنی آپ کی جیو کیمسٹری ہوتی ہے وہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ سکسیسفل اسے کرنا چاہ رہے ہیں تو کتنی سکسیسفلی آپ نے جو پاتھ فائنڈر ایلیمنٹس ہیں ان کو آپ نے ڈیٹیکٹ کیا ہے ان پرائمری اور سیکنڈری ہالوز میں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے فرسٹ جو ہوتا ہے اورینٹیشن سروے کیا جاتا ہے. اورینٹیشن سروے جو ہے اسی کے پہ ڈپینڈ کر کے آپ کی سیمپلنگ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو سرویئنگ ہوتا ہے سمپلی کہ وہاں سے کون کون سے ایریاز میں سے آپ جو ہے وہ سیمپل لیں گے, اس کے لیے ایک اورینٹیشن سروے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جتنا نیو ایریا ہوتا ہے اس کے لیے یہ ایڈوکیٹ ہوتا ہے مور. ٹھیک ہے. تو اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی آپ کا جو بیک گراؤنڈ ویلیوز ہے نا ان کو آپ اسٹڈی اپ کر سکیں تاکہ آپ کو بیک گراؤنڈ کی ویلیوز کا پتہ لگے گا تو پھر آپ انوملس ویلیوز کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں نا. تو اس میں جو امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے ایک تو وہ ہوتا ہے کہ ہوسٹ راک کی انوائرمنٹ. ہوسٹ راک وہی جس کے اندر جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن اس کی انٹروژن ہوئی ہے منرلائزیشن کی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سر آئیڈینٹیفائنگ سر تھریش ہولڈ ویلیو سے جب زیادہ ہوگی تو وہ ہمارے پاس انوملی ہوگی, اور اگر کم اناملی ہوگی تو اور اگر کم ہوگی تھریش ہولڈ ویلیو سے تو پھر وہ کیا ہوگی, بیک گراؤنڈ ہوگی یا کیا وہ ہوگی؟ بیک گراؤنڈ میں آپ کے پاس آتا ہے نا. بیک گراؤنڈ کی پیک جو ہے اسے تھریش ہولڈ ویلیو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے سر. بیک گراؤنڈ کی کہ کتنا میکسیمم بیک گراؤنڈ آ سکتا ہے تو وہ اس کو تھریش ہولڈ ویلیو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح تو سر. یہ آپ کا ایک طرح کا بیس ویلیوز ہوتی ہیں, بیس اسٹیشن ویلیوز ہوتی ہیں. ایک لوور کٹ ہوتا ہے کہ اس سے اوپر جو ہے نا وہ ہم نے دیکھنی ہے کہ اس سے اوپر کی اگر ہمیں کوانٹٹی ملتی ہے تو اٹ مینس کہ وہاں پہ کوئی چانسز ہیں نیچے سب سرفیس میں انوملی ہونے کے. ٹھیک ہے. سمجھ آئی؟ تو وہ آپ نے ایک لوڈ کٹ کیا ہوتا ہے. جیسے آپ نائی کے پاس بھی جاتے ہیں, آپ اسے کہتے ہیں کہ یار میرے بال جو ہیں اتنے کاٹنا. ٹھیک ہے. تو وہ آپ اس کو ایک تھریش ہولڈ ویلیو دے رہے ہوتے ہیں کہ میکسیمم آپ کے پاس جو ہے وہ اس کی جو ہے نا کٹنگ الاؤ کتنی دے رہے ہیں آپ اس کو لینتھ کی. ٹھیک ہے. تو وہ بیسیکلی آپ کا تھریش ہولڈ ویلیوز ہوتے ہیں کہ آپ اسے جو ہے ایک لمٹ ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ اس لمٹ سے نیچے جو ہے نا وہ میرے لیے یوز لیس ہے, اور اس لمٹ سے اوپر جو ہے نا وہ میرے لیے پوائنٹ آف انٹرسٹ بنیں گے. صحیح ہے سر. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک تو ہوسٹ راک کی انوائرمنٹ آپ دیکھیں گے. سیکنڈلی یہ ہے کہ جو ڈسپرشن ہے اس کے لیے آئیڈینٹیفائنگ کرائٹیریا کیا ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. کون سی ٹیکنیک آپ یوز کر رہے ہیں اس ڈسپرشن کو اسٹڈی کرنے کے لیے. آپ سوائل کی کیمسٹری یوز کر رہے ہیں یا آپ جو ہے اس کو آگے جو ہے جتنی بھی ٹیکنیک اس سے فردر جو ہے فیلڈ ایکوزیشن کی بتائی گئی ہیں.
پاسبل لوکل کنٹیمنیشن، جس طرح آپ ہتھاروں والی سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ وہ کیمیکلز انہوں نے جو ہے وہ چھوڑے ہوئے ہیں اسٹریمس کے اندر، تو وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ آرسینک کی ویلیوز بھی انکریز کر جاتی ہیں، وہاں پہ آئرن کی ویلیوز بھی انکریز کر جاتی ہیں، وہ جتنا انڈسٹریل ویسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں کہ ارد گرد میں کوئی انوائرمنٹ ایسی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ کنٹیمنیشن ہو سکتی ہے. آپ کے جو سیمپلز ہیں اس میں ہائی انوملی آ سکتی ہے، کس وجہ سے؟ کسی لوکل سورس کنٹیمنیشن کی وجہ سے. پھر سیکنڈلی یہ ہے کہ افیکٹ آف ٹوپوگرافی. ٹھیک ہے، پلینر پہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے جو ماؤنٹینیس ایریا اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس منرلائزیشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. پھر سیمپل انٹرول، سیمپلنگ میڈیم. ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے وہاں پہ بیسٹ سیمپلنگ میڈیم آپ کے پاس کیا ہے، کہ آپ سوائل میں سے کر رہے ہیں، راک میں سے کر رہے ہیں، یا کیسے کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے ڈیپتھ آف سوائل سیمپلز، سیمپل انٹرول بھی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ ریکونیسنس سروے کر رہے ہیں تو آپ سیمپل انٹرول جو ہے وہ 30 سے 300 میٹر تک جا سکتے ہیں. اور اگر آپ جو ہے اسپیسیفائڈ ہے کر رہے ہیں، آپ کو اور باڈی جو ہے وہ وہیں کہیں پہ آپ کو چانسز ہیں کہ وہ زیادہ ہے، تو آپ اگر ڈیٹیل میں سروے کر رہے ہیں تو آپ 30 میٹر تک کے بھی جو ہے ڈسٹینس کے سیمپل لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو سوائل سیمپل آپ لے رہے ہیں وہ کون سی ڈیپتھ سے لے رہے ہیں، آپ زون اے میں سے لے رہے ہیں، بی سے لے رہے ہیں، یا سی سے لے رہے ہیں. ٹھیک، سائز فریکشن، کہ وہ جو سیمپل سائز ہے اس کا گرین سائز ہے اس کا کیا ہے. ٹھیک ہے، پھر انالیسس فار گروپ آف ایلیمنٹ، ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں، جیسا میں نے آپ کو وہ پی سی آئی انالیسس بتایا تھا. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ان کا اوریجن سیم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ گروپنگ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی آپ انالیسس ایس پی ایس ایس ریٹس کے تھرو جو آپ کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ اناملی انہینسمنٹ کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو انالیٹک ٹیکنیکس ہیں تاکہ آپ بیک گراؤنڈ اور تھریش ہولڈ ویلیوز کو آپ جو ہے آئیڈینٹیفائی کر سکیں، انہیں اسٹیبلش کر سکیں. اس کے لیے جتنی انالیٹک ٹیکنیکس ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ کے پاس اورینٹیشن سروے ہوتا ہے یہ بیسیکلی سمپلی اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کو جو سیمپلز ہیں وہ آپ نے کہاں سے پک کرنے ہیں، کون سی انوائرمنٹ میں سے کرنے ہیں، اس کو آپ ڈیفائن کر دیں. ٹھیک ہے، جسے ہم نے کہا تھا انٹیلیجنس میپنگ میں کہ ہر آپ نے اس ڈیفینیٹ گریڈ میں نہیں لینا ہوتا، آپ نے جو سگنیفیکنٹ لیتھولوجیز ہیں آپ نے سمپلی وہاں سے سیمپلنگ کرنی ہے. اور چونکہ آپ جیو کیمسٹری کر رہے ہیں تو ہر ایلیمنٹ کی آپ کو چارجز پڑتے ہیں. اب جس طرح آپ کے پاس کانسیپٹ میں 200 ایلیمنٹس جو ہیں وہ آپ کو ہر اسٹوڈنٹ کو وہ فری کر کے دیتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک سیمپل میں سے آپ 12 کی انالیسس کر رہے ہیں تو آپ کے پاس 200 میں کتنی ونڈوز بن جاتی ہیں؟ میرا خیال ہے تقریباً 5-10 ایلیمنٹ، آپ تقریباً 8 سے 10 سیمپل جو ہے وہ آپ صرف انالائز کر سکتے ہیں فری میں. اس سے فردر جو ہے وہ پھر آپ کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے اس کی. تو اس لیے یہ جو جیو کیمسٹری کے آپ سیمپل پک کرتے ہیں یہ انتہائی آپ جو ہے نا اسپیسیفائڈ ہو کے لیتے ہیں، جہاں پہ آپ کو مور شور ہے ان کے بارے میں وہاں پر سے سیمپل لیے جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو اناملی ہے وہ بعض دفعہ آپ کے پاس تھوڑی ڈائلیوٹ آ رہی ہوتی ہے، تو اس اناملی کو انکریز کرنے کی انہینسمنٹ کے جو ہے آپ کے پاس 3 طریقے آتے ہیں. ایک یہ ہے کہ فزیکل میتھڈ، ایک کیمیکل میتھڈ، اور تھرڈ ون آ جاتا ہے اسٹیٹسٹیکل مینز کے تھرو. ٹھیک ہے، تو فزیکل میتھڈ میں آپ اس کی کسی اناملی کو آپ انہینس کس طرح کر سکتے ہیں کہ جو آپ نے سیمپل لیا اس میں آپ انریچمنٹ آف میٹل، جس میں آپ کے پاس میگنیٹک بھی ہو گیا، ہیوی منرل بھی ہو گئے، ان کی آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ اس کی پیننگ وغیرہ کر کے، مطلب سیوز کے تھرو گزار کے، آپ پورے کا پورا سیمپل نہیں لے کے جاتے، اس میں سے آپ جو ہے پورے سیمپلز میں سے آپ چھان کے کہ فار ایگزامپل 80 کی میش میں سے میں صرف اس کو گزار کے جتنے سیمپل جو موو کر رہے ہیں ان کی صرف انالیسس کروں گا. یا پھر آپ وہاں پہ میگنیٹک بھی کر سکتے ہیں، ان کا دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ میٹلز بھی آبویسلی جو آپ کے پاس جو رسپانس ہے میگنیٹک کا وہ آپ کے پاس پازیٹیو آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ یوز کر سکتے ہیں تاکہ فزیکلی آپ اس میں اس کی کیمیکل میں آپ الٹریشن نہیں کرے. ٹھیک ہے، تو فزیکلی آپ اس طرح کسی بھی جو آپ کے پاس اناملی ہے اس کی آپ انہینسمنٹ کر سکتے ہیں.
سیکنڈلی یہ ہے کہ کیمیکل طریقے میں اس میں آپ کے پاس جس طرح آپ سلیکٹیو لیچنگ کر سکتے ہیں آئرن کی اور میگنیز آکسائڈ کی ہوسٹ انوائرمنٹ میں. ٹھیک ہے. تو تھرڈ ون آپ کے پاس جو آ جاتے ہیں وہ اسٹیٹسٹیکل مینز یہ ہے کہ وہ آپ فارمولاز وغیرہ یوز کر کے آپ بیک گراؤنڈ ویلیوز کو اور آپ ٹریس ایلیمنٹ جو ریشیوز ہیں ان میں آپ ملٹیپلائی وغیرہ کر کے ویلیوز کو آپ ان کو جو ہے بوسٹنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو فردر آپ کے پاس آ جاتا جو کیمیکل پرومس یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح ہمارے پاس وہ میٹل کے ہم جس ٹائم منرلائزیشن کے پرومسز وغیرہ دیکھ رہے تھے تو اس میں آپ کے پاس یہی ہے کہ جتنا بڑے ایریا پہ ہوگا اس کو کہا جاتا ہے پرومس. ٹھیک ہے. تو میٹالوجینک پرومسز کیا ہوتے ہیں بیسیکلی کہ آپ کا ایک لارج ایریا ہے وہ کیریکٹرائزڈ بائی انیوزول ابنڈنس آف اے پرٹیکولر ٹائپ آف میٹل ان اے کنٹری راک. ٹھیک ہے. اس کو کہا جاتا ہے میٹالوجینک پرومس کہ اگر اس بڑے ایریا میں آپ کو کوئی ایک جو میٹل ہے اس کی ابنڈنس مل رہی ہو تو اس کو آپ کہتے ہیں میٹالوجینک پرومس. ٹھیک ہے. اس طرح ڈسٹرکٹ ہوتے ہیں, ڈسٹرکٹ سے فردر چھوٹی کنڈیشن میں آ جاتے ہیں. جس طرح آپ پاکستان میں ہی دیکھ لیں پرومسز ہوتے ہیں, پھر آگے ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں, پھر آگے جو ہے وہ سٹیز وغیرہ آ جاتی ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے. تو ڈسٹرکٹ وہی کہ تھوڑے چھوٹے لیول کا ہوتا ہے یہاں پہ جو آپ اسٹریم سیڈیمنٹ لیں گے یا جو لمیٹڈ سائل کے یا پھر راک کے آپ چپ سیمپل لیں گے وہ 3 سے 6 یا پھر آپ 1 سے 2 کلومیٹر اسکوائر گریڈ میں آپ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں بیسکلی یہ جو کرائٹیریا دیکھا جاتا ہے وہ یہ کہ جیولوجیکلی ہیٹروجینیس ہو. ٹھیک ہے. ہوموجینیس جیولوجی میں سے آپ نہیں لیتے کہ جہاں پہ آپ کے پاس جیولوجی اس کی چینج ہو رہی ہے یا اس کی لیتھولوجی چینج ہو رہی ہے اس کے ڈیپینڈنٹلی آپ جو ہے 3 سے 6 یا پھر 1 سے 2 کلومیٹر اسکوائر کے گریڈ میں آپ اس کا سیمپلنگ لے رہے ہوتے ہیں. لوکل اسکیل میں وہی ہے کہ فردر آپ جو ہے وہ 30 سے فرسٹ اسکیل میں آپ 30 سے 300 میٹر کے انٹرول پہ آپ سیمپل لے سکتے ہیں. اس کے بعد جو اگر آپ کے پاس ٹارگیٹ ڈیفائن ہو جاتا ہے تو 100 سے 300 میٹر کے درمیان بھی آپ لے سکتے ہیں. اور فردر اگر آپ اسے مزید فوکس اپ کرنا چاہیں تو وہ پھر آپ 10 سے 50 میٹر کے اکراس کے سیمپل بھی لے سکتے ہیں. بیسیکلی جو جیو کیمسٹری کا مشن ہوتا ہے وہ بیسیکلی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی ایریا میں جو اور باڈی ہے جو اکنامک ڈپازٹ ہے اس کا سائز ڈیفائن کرنا. ٹھیک ہے. جو کون سے ایریا میں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور کون سے ایریا میں جو ہے وہ ڈپلیٹ کرتی جا رہی ہے تو وہ آپ کو اس کی ایک باؤنڈری مارک کر کے دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. سر یہ تو جیو فزیکل میتھڈ سے ہوگا نا سر, سروے سے؟ نہیں جیو کیمسٹری کے ہم کر رہے ہیں نا. جیو کیمسٹری کے آپ جو ہے وہ رینڈم سیمپل لے رہے ہیں وہاں پہ پرومس میں پہلے آپ نے لیے پھر اس کے بعد جو ہے وہ فردر آپ کو پتہ لگا. ہمیں ننگیال صاحب نے پڑھایا تھا کہ انوملی کو کس طرح ڈیفائن کریں گے اور مطلب اس کی سائز وغیرہ فارمولیشن کے تھرو وہ معلوم کریں گے. کوئی اب ذہن سے نکل رہے میتھڈ بتایا تو سر پورا وہ سروے تھا. نہیں وہ بیسیکلی آپ 2-3 چیزوں کو آپس میں کنفیوز نہ کریں. وہ جیو فزکس کیا ہے اس میں ڈفرینٹ ہے, میگنیٹک کی ہے اس کی اناملی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اناملی کا مطلب سیم ہے. ٹھیک ہے. بیک گراؤنڈ ویلیوز کا مطلب سیم ہے کہ آپ بیک گراؤنڈ ویلیوز کو دیکھ کے ہم جیسے میگنیٹک کے سروے کے لیے جاتے ہیں تو کسی بھی پراسپیکٹ زون میں انٹر ہونے سے پہلے آپ ایک اس کی جنرل میگنیٹک کی ریڈنگ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آئیڈیلی یہ ہوتا ہے کہ ہر گھنٹے کے بعد وہاں پہ ریڈنگ اس بیس اسٹیشن آپ نے فکس کر دی ہے, وہاں پہ آپ نے ایک میگنیٹو میٹر انسٹال کر دی ہے تو ہر گھنٹے کے بعد وہ وہاں پر اس کو اسٹڈی کرے گا کہ جتنی ڈائنل چینجز آ رہی ہیں, جتنے جو سورج جتنا تیز ہوتا جاتا ہے اسی طرح آپ کی آئنوسفیئر چارج ہوتی ہے, جتنی وہ چارج ہوتی جاتی ہے اتنا اس کی جو ہے انفلوئنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اتنے آپ کے پاس جو میگنیٹک ویلیوز ہیں وہ انکریز کر رہی ہوتی ہیں. تو اس ڈائنل چینجز کو دیکھنے کے لیے آپ نے بیس اسٹیشن پہ ایک مارک کیا ہوتا ہے. بیس اسٹیشن کا بیس مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ دیکھے کہ یہاں پہ بیک گراؤنڈ ویلیوز کیا ہیں. ٹھیک ہے. کس کو آپ نے زیرو کرنا ہے, اس زیرو کے مطابق جتنی ویلیوز ہیں وہ انکریز کر رہی ہیں آیا اس ایریا میں. اگر میگنیٹک کی ویلیو نیگیٹو میں آ رہی ہے, اٹ ڈزنٹ مین کہ وہاں پہ نان میگنیٹک یا پھر آپ کے پاس ریپلسو میگنیٹک وہاں پہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے. ایلیمنٹ. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب نیگیٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بیس آپ نے سیٹ کی ہوئی ہے اس سے ویلیوز کم آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اگر فار ایگزامپل کوئی آپ نے سیمپل لیا, اس کی آپ نے جیو کیمسٹری کی یا آپ نے اس سے ہائیڈرو کیمسٹری کی اور اس کی نیگیٹو ویلیو آ رہی ہے, تو نیگیٹو ویلیو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں آپ کو خود سے آئرن بیچ میں ڈالنا پڑے گا.
ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بیس اسٹیشن آپ نے بیس ویلیوز رکھی ہوئی تھی اس سے وہ لو آ رہی ہیں, اس سے کتنا لو آ رہی ہیں وہ اس کی نیگیٹو ویلیوز آگے کوانٹٹی میں ڈیفائن کرے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ہم کر رہے ہیں کہ اگر آپ جیو فزیکل طریقے نہیں یوز کر رہے تو جیو کیمسٹری جو ہے وہ موسٹ آپ کے پاس اپروپریٹ ہوتی ہے. جیو فزکس کے ساتھ بھی اب جیسے میگنیٹک کا ہم نے اکوپمنٹ وہاں پہ یوز کیا, تو میگنیٹک نے سمپلی ہمیں سگنیچر بتایا کہ کون سا زون ہے جس میں سے میگنیٹک انوملی آ رہی ہے آپ کے پاس, لیکن اس کی کوانٹٹی کتنی ہے, کتنی ڈیپتھ پہ ہے, یہ چیز آپ کو جیو کیمسٹری ڈیفائن کرتی ہے. ٹھیک ہے, کہ اس میں کون سے ایلیمنٹ کتنا ہے, پھر ان کی آپس میں کراس کوریلیشن کی جاتی ہے کہ ہاں بھائی یہاں پہ ویلیوز میگنیٹک کی زیادہ آ رہی ہیں. کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ آئرن کی کوانٹٹی بھی زیادہ ہے, ایلومینیم کی کوانٹٹی بھی زیادہ ہے. یہ پیرا میگنیٹکس میں آپ کے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور میگنیٹکس میں آپ کے پاس آتے ہیں نا, فیرو میگنیٹک ایلیمنٹس میں آتے ہیں. ٹھیک,